السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی الرسول الامین، اما بعد۔ آج انشاءاللہ ہم لوگ ادب و طالب علم کا جو لیکچر نمبر 9 پڑھ رہے ہیں انشاءاللہ، اور آج تقریباً جو ہمارا جو پورا لیکچر کا جو موضوع ہوگا وہ انشاءاللہ کتاب پڑھنے کے متعلق ہوگا۔ کیونکہ جیسے آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ آج کل ہمارے معاشرے میں کتاب پڑھنے کا جو شوق ہے نا، وہ تقریباً ایک انداز میں آپ کہہ سکتے ہیں ختم ہوتے جا رہا ہے، اور خدشہ ہے کہ کہیں ہماری آنے والی جو نسلیں ہیں وہ کتابیں نہ پڑھیں، اور ہم بھی اپنا محاسبہ کریں اپنے گریبان میں جا کے کہ ہم جو علم کا دعویٰ کرتے ہیں، ہم جو بولتے ہیں کہ ہم طلبۃ العلم ہیں، کیا حقیقتاً ہم طلبۃ العلم ہیں؟ کیا ہم حقیقتاً یعنی کتابیں پڑھتے ہیں اور ریسرچ کرتے ہیں، اور ہمارے اندر کیا کتاب پڑھنے کا شوق ہے، یا صرف بس لیکچر سن کے بھاگ گئے، ہاں، نہ کتاب کھولی، نہ کوئی اور ریسرچ کا کوئی کام کیا، اور پھر ہم سمجھ بیٹھے کہ ہم طالب علم بن گئے۔ اور یہ بھی بات ہے کہ آج کل خاص کر کتاب نہیں پڑھنے کے بہت زیادہ رجحانات ہیں اور وجوہات ہیں، انشاءاللہ اس کے متعلق بھی بات کریں گے۔ اچھا جی، اور اشہب بھائی بھی آئے ہوئے ہیں ماشاءاللہ، باقی احباب بھی اہلاً و سہلاً۔ اچھا، آپ لوگوں کا کیا خیال ہے مطالعہ بینی کا شوق کیسے پیدا کیا جائے؟ یہ کتاب پڑھنے کے بارے میں آپ لوگ کیا کہتے ہیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ظاہر بات ہے، حصول علم کے لیے انسان کو تقدو کرنی پڑتی ہے، اور جو بھی کوئی ریسرچ ہوتی ہے، کچھ بھی مشاہدات ہوتے ہیں، جو بھی آبزرویشنز ہوتی ہیں، وہ آنے والی نسل کے لیے ایک یعنی کہ کسی نہ کسی فارم میں اس کو جو سا نا وہ چھوڑا جاتا ہے، یا تو وہ پہلے جس طرح ہم اگر یعنی کہ پتھر کے دور میں دیکھیں یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں دیکھیں، تو اس وقت چونکہ یہ پیجز وغیرہ تو اوراق وغیرہ تو نہیں تھے، تو یعنی کہ سلوں کا استعمال کیا جاتا تھا، یا جو شاہیں وغیرہ یا پتوں وغیرہ کے اوپر لکھ دیا جاتا تھا، یا چمڑے کے اوپر لکھ دیا جاتا تھا۔ تو ظاہری بات ہے کہ جو آنے والی نسل ہے اس کے لیے جون سا ہے وہ کچھ نہ کچھ تو آپ اپنی آبزرویشن چھوڑ کے جائیں گے تاکہ وہ اس میں سے کچھ اخذ کر پائیں۔ تو ظاہری بات ہے آج کل ہمارے پاس جو موجودہ دور ہے اس میں پیج کا استعمال بہت زیادہ کیا جاتا ہے، تو ہم اس فارم میں اپنی یعنی کہ جو بھی ہم اپنی آبزرویشنز ہوتی ہیں، جو بھی پریکٹیکلی طور پر امپلیمنٹیشنز ہوتی ہیں، جو بھی ہے ظاہری بات ہے، تو وہ پھر ہم کیا کرتے ہیں کہ اس کو لکھے۔ تو کتاب جو ہے وہ ایک اسی کو ہم کتاب کا نام دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جب تک ہم اس کو یعنی کہ ٹچ نہیں کریں گے، جب تک اس کو ہم کھولیں گے نہیں، تو تب تک ہم اپنے یعنی کہ جو سلف تھے، جو ہمارے اسلاف تھے، ان کی کیا آبزرویشن تھی، انہوں نے ہمارے لیے کیا چھوڑا، اور ہمیں آگے کس طرح چلنا چاہیے، کس راہ کو ہم وار کرنا چاہیے، وہ ظاہری بات ہے ہم اس کو اس کے بغیر تو چل نہیں سکتے ہیں۔ ماشاءاللہ، تو جزاک اللہ خیر۔ جی، دوسری بات یہ ہے کہ موجودہ دور جو سا وہ ٹیکنالوجی کا دور ہے، تو ٹیکنالوجی کا دور ہے، اس نے اس کی اہمیت و افادیت جو کتاب کی ہے اس کی تھوڑی سی اس کو اگنور کر دیا۔ وہ کس طرح کر دیا کہ ہمارے پاس اس وقت جتنی بھی کتب ہیں وہ ساری پی ڈی ایف کی فارم میں ہوتی ہیں، یعنی کہ سافٹ فارم میں ہوتی ہیں، ہمارے موبائل پر اویلیبل ہوتی ہیں، ہمارے لیپ ٹاپ پر اویلیبل ہوتی ہیں، یا کمپیوٹر سسٹم پر اویلیبل ہوتی ہیں۔ تو اس کی وجہ سے وہ کتاب کی جو قدر و منزلت تھی یعنی کہ ہارڈ فارم میں ہم کہہ سکتے ہیں اس میں کچھ کمی آئی ہے، اور سافٹ فارم میں جو نا اس کی اہمیت جو سی نا وہ تھوڑی سی بڑھ گئی ہے۔ لیکن دوسرا یہ ہے کہ مطالعے کا علم جو سا وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وقتاً فوقتاً جو سا نا وہ بالکل کم ہوتا چلا جا رہا ہے، اور لوگ جو سا وہ زیادہ تر جس طرح ڈرامہ کی فارم میں ہوتا ہے، یا کوئی بھی دوسرے جو ہمارے پاس فلم موویز کی فارم میں ہوتا ہے، اس کو دیکھنا پسند کرنا لگ پڑے ہیں۔ تو یہ میں کہتا ہوں کہ ایک یہ المیہ ہے ہمارے لیے، تو کتاب کی طرف ہمیں واپس آنے کی ضرورت ہے۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ خیر۔ ماشاءاللہ عرفان بھی بڑی اچھے آپ نے جزاک اللہ۔ گفتگو کی، بارک اللہ فیک۔ جی بہن عائشہ فرمائیے۔ سر، آپ نے جیسے کہ پوچھا
کہ مطالعہ بینی کا شوق کیسے پیدا کیا جائے. تو اس کے لیے سب سے پہلے تو سر ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ ہم نے کس موضوعات پہ کتاب پڑھنی ہے. یعنی کہ آج کل ہر طرح کا لٹریچر نیٹ پر مل جاتا ہے. اس کی وجہ سے کچھ لوگ ناولز وغیرہ، ناولز بھی بہت اچھے بھی ہوتے ہیں مگر زیادہ تر ان میں بیکار چیزیں ہوتی ہیں. اور زیادہ تر ہمیں قرآن اس سے ریلیٹڈ سر، جیسے کہ اب قرآن ہے، اس کے اندر سے اتنے موضوعات نکلتے ہیں کہ ان میں پھر بکس ہیں سلف صالحین کی اور آج کل کی بھی، تو ان کو پڑھنا چاہیے. ان سے ہماری نالج میں بھی بڑھتی ہے. پھر احادیث کی بکس ہیں، ان سے ہمیں کافی مسائل کا بھی پتہ چلتا ہے. جی سر جی جیسے کہ میں اپنی بات کروں تو میں زیادہ احادیث کی بکس اور قرآن سے ریلیٹڈ جو تفاسیر ہیں ان کو زیادہ پڑھنے کا شوق رکھتی ہوں. ماشاء اللہ یعنی کہ ان میں ٹائم اتنا ہوتا ہے کہ پھر باقیوں کے لیے ٹائم نہیں بچتا دوسرے لٹریچر کے لیے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اللہ مبارک. بہت اچھی باتیں عائشہ بہن. اللہ آپ سب لوگوں کو پڑھنے کی توفیق دے. دیکھیں، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم ایک ایسے بندے کے بارے میں بات کر لیتے ہیں جو مثلا جس کو پڑھنے کا شوق ہی نہیں، جو بولتا ہے کہ یار یہ فضول ہے. تو اس کے اندر ایک طالب علم ہے جو بولتا ہے استاد جی ہم پڑھنا چاہتے ہیں لیکن میں ایک دم بڑی بڑی کتابیں پڑھتا ہوں، بڑی تو سخت الفاظ ہوتے ہیں، کوئی یعنی ایک دم نفرت سی ہو جاتی ہے نا. یعنی پھر وہ تنفیر اور لوگوں کو کتاب پڑھنے سے دور بھاگ جاتے ہیں کیونکہ آپ ایک دم شروع سے ہی اس کو مشکلات میں ڈال دیتے. تو اسی طرح جیسے کہ عائشہ بہن نے کہا کہ کچھ یعنی جو ناولز ہیں یا جو مثلا جو مختلف قصے کہانیاں والی ہیں، تو اس میں کوئی شک نہیں، لٹریچر جو ہے ایک بہت بڑا ذریعہ ہے لوگوں کو اچھائی کی طرف بلانا، پازیٹیولی اس کو استعمال کرنا یا پھر اس کو نیگیٹیولی استعمال کرنا، اور اس میں اپنے جو مختلف جو آئیڈیالوجیکل وار ہے اس کو ٹول کی طرح استعمال کرنا، جیسے کہ کیا جاتا ہے اور پوری دنیا میں کیا جا رہا ہے، خاص کر بر صغیر میں اور پاکستان میں بھی. آپ لوگوں کو پتہ ہے مختلف لٹریچر ہے جو ناولز اور قصے کہانیوں کے نام پہ گندگی اور غلاظت پھیلاتے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ سارے ناولز، سارے قصے کہانیاں غلاظت سے. کچھ ایسے ہیں جو ماشاءاللہ بڑی بہترین ہیں، جو آپ کے جذبے کو بھی بڑھاتی ہے، اور اس میں ایک آپ کہہ سکتے ہیں ادبی شہکار ہوتا ہے، یعنی ادبی زبان ہوتی ہے، اردو کی چاشنی ہوتی ہے اس میں. مسئلہ یہ ہے کہ آج کل ہمارے معاشرے میں خاص کر پاکستان میں نے دیکھا ہے کہ اردو کی طرف تو بالکل ہی ترغیب نہیں ہے. جتنا ہو سکے انگریز بننے کی کوشش ہے اور جتنا ہو سکے انگلش بولا جائے. اور اگر کسی بندے کو یہ انگلش جو ہے نا، یعنی دیکھیں کوئی بھی زبان ہوتی ہے نا، کچھ لوگ سمجھتے ہیں اٹس جسٹ اے ٹول، یعنی صرف ایک یہ آلہ ہے زبان دوسروں تک پہنچانے کی. نہیں، اس کے پیچھے پوری ایک ثقافت ہوتی ہے، پوری ایک تہذیب ہوتی ہے. ہر زبان کے پیچھے ایک پورا کلچر کھڑا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو اس لیے ہم لوگ پھر احساس کمتری کی وجہ سے انگلش کی طرف زیادہ جاتے ہیں. اور آپ بھی دیکھ رہے ہوں گے، جیسے میں خود بھی اس میں مبتلا ہوں، اللہ معاف کرے. تو ان چیزوں سے گریز کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ آپ اس کو بالکل چھوڑ دیں. اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ اردو کو زیادہ اہمیت دیں، اردو میں پڑھیں، اردو میں زیادہ لکھیں، اردو میں اپنے بچوں کو پڑھائیں، اور اردو کو حقیر مت سمجھیں، ٹھیک ہے نا. یا عربی میں بھی پڑھیں، اگر عربی میں آپ لوگوں کو شوق ہے یا کسی کو ماشاءاللہ مہارت ہے تو وہ عربی میں پڑھنے کی کوشش کریں. اور شوق کیسے پیدا کرے؟ تو مثلا ایک بندہ ہے جس کو پڑھنے کا تو یعنی شوق نہیں ہے لیکن وہ چاہتا ہے کہ وہ پڑھے، اس کو شوق ہے لیکن وہ بولتا ہے کہ یار بہت مشکل ہے. تو کیا کرے وہ یہ کرے کہ سب سے پہلے جو سب سے آسان جو اس کی زبان میں، مثلا اگر چلیں ہم اردو کی بات چھوڑ، مثلا ایک بندہ ہے جس کو انگلش آتی ہے اردو نہیں آتی ہے، جس بندے کو اردو آتی ہے انگلش نہیں آتی، تو وہ کیا کرے؟ وہ اس زبان میں جو سب سے آسان جو کتاب ہے جو بچوں کے لیے لکھی جاتی ہے اور اس میں قصے کہانیاں ہوتے ہیں اور اس میں گندگی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. اردو میں بھی ماشاءاللہ بہت سے قصے کہانیوں کی کتابیں مثلا kitabu-sunnat.com پہ موجود ہے. جیسے کہ کیا نام، عرفان بھائی نے بولا کہ آج کل بہت چیزیں سافٹ میں چلی گئی ہیں، اور تو اس میں یہ ہے کہ آپ قصے کہانیاں پڑھتے تو کیا ہوتا ہے، شروع میں آپ کو شوق پیدا ہوتا ہے. یا پھر کیا ہوتا ہے، اردو میں نے کم دیکھا ہے کہ کتاب بینی یا مطالعہ بینی کے بارے میں کتابیں موجود ہوں، بہت کم ہے. یعنی تقریباً جو میرے نظر سے گزرے 2-3 ہیں، اب وہ باقیوں کا تو مجھے نہیں پتا، لیکن عربی میں ماشاءاللہ بہت زیادہ ہے. یعنی کتاب پڑھنے کے متعلق کتابیں. اب کیا ہوتا ہے، جب آپ کتاب پڑھنے کے متعلق کتاب پڑھتے تو آپ کو شوق پیدا ہوتا ہے کہ آپ کیسے کتاب پڑھیں اور کتاب پڑھنے کے کیا کیا فوائد ہیں. تو آپ کو ایک شوق پیدا ہوتا ہے، یار میں بھی یہ کتابیں پڑھ کے یہ فوائد حاصل کروں جو اس صاحب کتاب نے ذکر کیا ہے، ٹھیک ہے نا. یہ بھی ایک انداز ہے اپنے اندر شوق پیدا کرنے کا. اور اسی طرح دوسرا جو انداز ہے وہ میں نے جیسے آپ لوگوں کو بتایا قصے کہانیاں، ٹھیک ہے نا.
یہ صحیح بات ہے. ہمارے جو مدارس میں ہیں یا جو ہمارے جو دینی رجحانات والے احباب ہیں وہ منع کرتے ہیں خالص یعنی ناول پڑھنے سے یا ڈائجسٹ پڑھنے سے. اس میں کوئی شک نہیں, اس میں بعض جیسے میں نے آپ لوگ بتایا کچھ محل نظر ہوتی ہے, لیکن بعض جو ہے اچھی ماشاءاللہ چیزیں بھی موجود ہوتی ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں, ایک تو دوسری بات یہ کہ آپ نے نا ایک ٹائم فکس ضرور کرنا ہے روزانہ. یعنی کچھ ایسے اشخاص کو میں جانتا ہوں جو ماشاءاللہ روزانہ کم از کم 8-9 گھنٹے صرف کتاب پڑھتے ہیں. کین یو امیجن؟ یعنی وہ کم از کم ہر 2-3 دن میں نا ہر ایک, کچھ تو ایسے جو ہر روز کم از کم آدھی کتاب حلال کرتے ہیں ماشاءاللہ, کچھ ایسے 2-3 دن میں ایک ایک کتاب ماشاءاللہ ہضم کرتے ہیں. تو یہ بھی ایک طریقہ کار ہے. اگر کسی کے پاس وقت کو ماشاءاللہ اس کے پاس فراغت ہے تو وہ ماشاءاللہ, کیونکہ دیکھیں کتاب کی جو دنیا ایسی دنیا ہے نا کہ کتاب پڑھتے ہوئے کبھی انسان اچھلتا ہے, کبھی کودتا ہے, کبھی روتا ہے, کبھی ہنستا ہے. خدا کی قسم آپ کو لگ رہا ہوگا یہ میں تخیلاتی بات کروں, نہیں, یہ بلکہ میرے خود مشاہدات اور تجربات ہیں. اور کبھی کبھی ایسے حالات ہوتے ہیں انسان کی کتاب پڑھ, یعنی مثلا کچھ اگر کتاب پڑھنے کا کبھی شوق اتنا اعلیٰ ہو جاتا ہے انسان کو کہ وہ 1 سال ایک کتاب کے انتظار میں لگا دیتا ہے. پھر جب وہ کتاب آتا ہے نا تو وہ سجدہ شکر کرتا ہے کہ اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے تو نے مجھے یہ کتاب عطا کر دی. تو ایسا بھی شوق کا لیول آتا ہے. کیسے آتا ہے؟ جب آپ آہستہ آہستہ سیڑھیوں پہ چڑھتے ہیں, ایک دم آپ سمندر میں نہیں کودتے. اور جو تیسری بات یہ کہ ہمارے جو مثلا میں آپ لوگوں کو مثلا آج کل کا جو مسئلہ ہے نا, ایک موبائل, آپ لوگوں کو پتا ہے موبائل اور یہ جو ڈسٹریکشن جو مختلف جو آپ کی متشددات ہیں, آپ کے یعنی ذہنی تشدد سے شکار کرتا ہے, یعنی یہ جو مختلف آلات ہیں ٹیکنالوجیکل. تو اس میں کیا ہے, مثلا ابھی آپ دیکھیں نا فیس بک پہ, مثلا اس میں آپ اگر سیٹنگ میں جائیں اس میں لکھا ہوا ہے سی یور ٹائم, اس میں باقاعدہ نوٹیفکیشن آپ کر سکتے ہیں آن. مثلا کچھ لوگ بڑا سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں, فیس بک خاص کر 9-10 گھنٹے لگے ہوتے ہیں. تو اس میں سیٹ یور ٹائم میں کیا ہوتا ہے, اس میں یہ ہوتا ہے باقاعدہ نوٹیفکیشن کا سسٹم ہے. اس میں 1 گھنٹے سے زیادہ آپ بولتے ہیں کہ 24 گھنٹے میں 1 گھنٹہ بیٹھوں گا, 1 گھنٹے سے زیادہ آپ بیٹھیں گے تو آپ کو نوٹیفکیشن دینا شروع کر دیتے ہیں, بار بار آپ کو تنبیہ کرتا ہے بھائی جان آپ نے اپنے محددہ وقت سے زیادہ وہ کر لیے. اور اسی طرح موبائل پہ ایک ایپ ہے, مثلا جو اینڈرائڈ جو میرے پاس ہے اس میں ایک ایپ ہے, عربی میں ہے دعنی ارکز, ٹھیک ہے نا, وہ میں آپ لوگوں کو انشاءاللہ اس کا لنک بھیج دوں گا. اس میں کیا ہوتا ہے, اس میں وہ آپ کو کہتے ہیں کہ دیکھیں آپ نے ابھی 1 گھنٹے کے لیے موبائل کو بند کر دینا. وہ ہے نا سارے فنکشن بند کر دیتا ہے, آپ موبائل کو کھول ہی نہیں سکتے سوائے اگر کسی نے آپ کو فون کال کی ہو, بس ورنہ آپ کھول نہیں سکتے. آدھے 1 گھنٹے کے لیے آپ نے آپ کو کیا کر دیا, ان چیزوں سے آزاد کر دیا. تو آپ کیا کرتے, آپ بولتے چلو میں 1 گھنٹہ اب جم کے کتاب پڑھوں گا. اب مسئلہ کیا ہوتا ہے, مثلا ایک بندہ آتا ہے شام کے وقت, ایسا ہوتا ہے شام کے وقت انسان آتا ہے بولتے ہیں یار آج انشاءاللہ آج میں نے یہ کتاب رکھی ہوئی ہے, میں یہ کتاب آج انشاءاللہ آج میں اس کو پڑھ لوں گا. تقریباً 100 صفحے کی کتاب ہے یا 150 کی ہے, انشاءاللہ میں آج پڑھوں گا, مغرب کے بعد بیٹھا ہوں. لیکن میں بولتا ہوں یار چلو یار یہ ذرا دیکھو موبائل میں آج یہ ایک نوٹیفکیشن ہے. تو آپ کیا کریں, موبائل میں جو نوٹیفکیشنز ہیں نا اس کو بالکل ہی بند کر دیں. صاف بات ہے, خاص کر جو سوشل میڈیا والے جو لوگ استعمال کرتے ہیں یا جو واٹس ایپ وغیرہ, ان کے نوٹیفکیشن آپ بالکل بند کر دیں. اس وقت کھولیں جب آپ کو ضرورت ہو, نہ کہ اس وقت کھولے کہ جب آپ کو, یعنی یہ ہے نا مشینز ہیں, ہم نے مشین کو کنٹرول کرنے, نہ کہ مشین ہم کو کنٹرول کرے. ابھی مسئلہ کیا ہے, ہمارا المیہ یہ ہو گیا ہے, ہم شروع میں سمجھتے تھے کہ ہم مشین کو کنٹرول کرتے, لیکن اب کیا ہو گیا, اب الٹا ہو گیا, اب مشین ہم کو کنٹرول کرتے. نوٹیفکیشن آتے ہیں ہماری ایک دم ادھر نظر چلتے ہیں, بولتے ہیں یار چلو, مثلا میں مغرب کی بات ہے, میں بولتا ہوں یار یہ نوٹیفکیشن ہے ذرا دیکھو تو صحیح کیا ہوا ہے. تو میں ذرا کھولتا ہوں موبائل, پھر میں دیکھتا ہوں یہ تو بڑا خطرناک بحث چل رہا ہے. پھر میں دیکھتا ہوں نیچے کامنٹس میں وہ بڑا ایک آدمی نے بڑا خطرناک کامنٹ کیا, اس کا میں اسکرین شاٹ لیتا ہوں, پھر میں جا کے واٹس ایپ ہمارے گروپ ہے مثلا 1-2 گروپ میں ڈالتا ہوں اور اس میں کامنٹ ڈال دیتا ہوں. پھر تھوڑی دیر میں دیکھتا ہوں کہ یار اس بارے میں کیا ہوا ہے, اب میں اس میں نا غرق ہو جاتا ہوں اس خبر میں یا اس مسئلے میں. اب کیا ہوتا ہے, عشاء کی اذان ہو گئی اور میں نے وہ کتاب کھولی نہیں, اور 1 گھنٹہ یا 1.5 گھنٹہ ایسے ہی ضائع ہو گیا. پھر مجھے ہوش آتا ہے یار یہ میں نے کیا کر دیا, میں نے تو پورا ٹائم ضائع کر دیا. میں نے سوچا ابھی میں آج انشاءاللہ مغرب سے عشاء تک یہ پورا ختم کر دوں گا. پھر میں بولتا ہوں انشاءاللہ اب میں دوبارہ اس طرح نہیں کروں گا, یہ وہ کر کے موبائل بند کرتا ہوں, نماز کے لیے جاتا ہوں, پھر دوبارہ یہ ایک سرکل شروع ہو جاتا ہے. تو اس لیے بہتر ہے انسان کوشش کرے ان چیزوں سے یعنی اپنے لیے ٹائم نکالے, ٹھیک ہے نا. کم از کم ایک طالب علم کو چاہے کہ روزانہ کم از کم میں کتاب پڑھنے کی بات کر رہا ہوں, قرآن حدیث ہے نا وہ تو
ایک الگ کیٹیگری میں جائے گا, یعنی وہ تو آپ نے پڑھنی ہی پڑھنی ہے, ٹھیک ہے نا, لیکن اس کے علاوہ کی بات کرو, کم از کم 1 گھنٹہ ہونا چاہیے, 1 گھنٹہ یا کم از کم آدھا گھنٹہ اپنے, یعنی کم از کم روزانہ, یا کم از کم کیا ہوتا ہے, کچھ علماء نے نا, آپ کو بتاؤں, تفسیر ابن کثیر یہ کیا ہو گیا, اچھا مثلا کچھ علماء نے تفسیر ابن کثیر, یا کچھ علماء نے جو صحیح البخاری, کیا کرتے تھے وہ رات کو سونے سے پہلے اپنی بیڈ کے اوپر یا اپنے جو سونے کی جگہ ہے اس کے پاس ایک کتاب رکھی, سونے سے پہلے وہ 10 صفحے پڑھ لیتے یا 5 صفحے پڑھ لیتے, اس سے کیا ہوتا ہے, وہ ماشاءاللہ یعنی اس کو پتہ ہی نہیں چلتا اور اس نے کتاب ختم کر لی. اسی لیے بولتے ہیں نا کہ بیڈ سٹوری, یعنی جب انسان سونے وقت ہو تو اپنے بچوں کو آپ, اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ اپنی نسل کو دیکھیں, ہماری نسل دیکھیں, ان کے اندر کتاب پڑھنے شوق ہی نہیں ہے, ان کو کیا چاہیے, موبائل چاہیے, ٹیبلٹ چاہیے, کارٹون چاہیے, ڈرامہ چاہیے, فلم چاہیے. کیوں؟ اب وہ ان کے سامنے کوئی اور رول ماڈل ہے ہی نہیں, ان کے خود والدین لگے ہوئے ان میں, تو اب وہ کیا کرے گا, وہ بھی تو وہی کرے گا جو والدین کریں گے. تو آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے خود بھی پڑھنے کی کوشش کرنی ہے اپنے بچوں کے سامنے, ان کو پتا چلے کہ میرے والدین پڑھتے ہیں, تو ان میں بھی شوق پیدا ہوتا ہے, یار تجسس پیدا ہوتا ہے, یار میرے ابو کیا پڑھ رہے ہیں, میری امی کیا پڑھ رہی ہے, ٹھیک ہے نا. اور چھوٹے وقت سے عادت دلوائیں, یعنی آپ یہ نہ بولے کہ ابھی میرا بچہ چھوٹا ہے, ابھی تو 1 مہینے کا, 2 مہینے کا, 3 مہینے کا, نہیں. آپ کو پتہ ہے یہ جو سائیکولوجسٹ ہیں, یا یہ جو ایجوکیشن کے جو بڑے متخصصین ہیں, مربی اور تربیت کے جو اسپیشلسٹ حضرات ہیں, وہ کیا کہتے ہیں, بولتے ہیں بچوں کے جو پہلے جو 5-10 سال ہوتے ہیں نا, یہ بہت اہم ہوتے ہیں. ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ بس بڑے ہوں گے تو ہم سکھائیں گے, نہیں, بڑے ہوں گے تو وہ اسی پہ چلے گا جس پہ آپ نے اس کی تربیت کی, ٹھیک ہے نا. تو آپ کیا کریں, آپ خود بھی اپنے اندر, جیسے میں نے آپ کو بتایا, شوق پیدا کریں, اور اسی طرح اپنے بچوں کے, جیسے مجھے پتا ہے کہ ادھر ماشاءاللہ بعض والدین موجود ہیں, تو ان کے لیے بھی نصیحت ہے, ٹھیک ہے نا, کیونکہ آپ نے بھی انشاءاللہ, جیسے آپ خود طالب علم ہیں, آپ بھی چاہتے ہیں کہ یار میرے بیٹا بھی, میری بیٹی بھی ایک طالب علم یا طالبۃ علم یا سیکر آف نالج بنے, ٹھیک ہے نا. تو اس لیے آپ نے ابھی سے اس کی تیاری کرنی ہے. یہ نہیں کہ کل کو جب بچہ بڑا ہو جائے پھر آپ بولے چلاؤ علم کی طرف, بولے کہ کیا علم کیا ہوتا ہے, ہاں پوری زندگی دنیاوی سائنس پڑھنے میں لگا دی, اب جب میں 20 سال کا ہوں تو مجھے بول رہے شرعی علوم کی طرف آؤ. آپ چھوٹے وقت سے شروع کریں نا. تو آپ نے کیا کرنا ہے, چھوٹے وقت اس کو سونے سے پہلے آپ ایک قصہ سنا دیں, ٹھیک ہے نا, حضرت موسیٰ کا قصہ سنا دیں, انبیاء کا قصہ سنائیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سنائیں. اللہ اکبر, قسم سے بچے میں نا ایک ایسا, یعنی اس کی زندگی بدل جائے گی, کیونکہ چھوٹے وقت جو آپ بچے کو سناتے ہیں نا, وہ بڑے ہو کے وہی بنتا ہے. چھوٹے وقت بچہ جیسے اس کی چال چلن ہوگی, کیونکہ یہ بنیاد ہے, یہ بلڈنگ کی بنیاد ہے. اگر بلڈنگ کی بنیاد مضبوط ہوئی تو بلڈنگ کے اوپر آپ ماشاءاللہ 10 فلور 20 منزلیں بنا سکتے. اچھا جی, یہ ہو گئے یعنی مطالعہ بینی کے شوق کیسے پیدا کریں. اچھا جی, آپ لوگوں کے خیال میں نہیں پڑھنے کے جو اسباب ہیں, جیسے کہ میں نے بتایا ٹیکنالوجی, اس کے علاوہ کیا ہے, اور آپ بتائیں, آپ لوگ میں سے کوئی اس میں شرکت کریں نا. آپ لوگ نہیں پڑھنے کے اسباب, یعنی لوگوں میں کیا مسائل ہیں, کیوں نہیں پڑھتے لوگ. السلام علیکم شیخ صاحب. وعلیکم السلام. جی جزاک اللہ. جی شیخ صاحب, یوں تو بہت ساری ریزنز ہو سکتی ہیں کہ مطالعہ کی, اس میں سے کچھ ہنسی مذاق والی بھی ہیں, کچھ یہ کہتے ہیں کہ جب کتاب کھولتے ہیں تو فوراً نیند آ جاتی ہے. تو بالکل, اس میں کوئی شک نہیں. جی, تو کچھ یہ ہوتا ہے کہ جس طرح اگر ہم اپنے آپ پر نظر دوڑائیں, تو ظاہری بات ہے صبح ڈیوٹی کرتے ہیں, تو جب شام کو آتے ہیں تو فیل کرتا ہے نا کہ انسان یار تھکا ہوا ہوں, ٹھیک ہے. تو یہ بھی ریزن ہو سکتی ہیں, لیکن جب انسان کے اندر شوق ہو جائے, شوق پیدا ہو جائے, تو یعنی کہ کسی قسم کی تھکاوٹ جو سی ہے اس کے آگے حائل نہیں ہو سکتی ہے. تو دیر میں بھی سم ڈفرنٹ ریزنز, ہر بندے کی اپنی ایک ریزن ہوتی ہے, کیا وجہ ہو سکتی ہے. لیکن آج کے موجودہ دور میں جو ہے وہ جو ہماری جو اینڈرائڈ اپلیکیشن ہیں, جس طرح یہ سوشل میڈیا ہے, اس نے انسان کو اپنے یعنی کہ بہت بیزی کر رکھا ہے. بالکل, جزاک اللہ خیر, ماشاء اللہ, بالکل عرفان بھائی. جی بہن نور حرا, جی فرمائیے. السلام علیکم. جی میں کہہ رہی ہوں کہ مجھے یوں لگتا ہے کہ آج کل پبلک میں بک ریڈنگ کا رجحان ہی نہیں رہا, وہ ٹرینڈ ہی نہیں رہا, وہ کلچر نہیں رہا. جس طرح پہلے لوگوں میں ٹرینڈ
ہوتا تھا گھر میں بکس اویلیبل ہوتی تھیں یا مارکیٹس میں بک شاپس دیکھنے کو نظر آتی تھیں. آج کل بک شاپس بھی بہت لمیٹڈ ہو گئی ہیں, بالکل گھروں بالکل. میں بھی بکس نہیں ہیں, اور پھر اسی طرح لائبریریز میں جانے کا ٹرینڈ ختم ہو گیا ہے. بالکل اس چیز کو بالکل جو ہے ہم نے اپنے کلچر سے ایک ہٹا دیا ہوا ہے. اس کی دوسری بڑی وجہ جو مجھے نظر آتی ہے وہ یہ کہ ہماری جو اسکولنگ سسٹم ہے اس نے اتنا زیادہ برڈنائز کیا ہوا ہے چیزوں کو کہ جو لرننگ فیز کی جو ایج ہے نا, اس میں اسٹوڈینٹس یہ فیل کرتے ہیں کہ جو پڑھائی ہے وہ ایک عذاب ہے. وہ ایک شروع سے جو ہے ایک دماغ میں امیج بن جاتا ہے کہ کچھ بھی چاہے وہ پڑھنے کے لیے کوئی چیز ہو تو اس کو ایک طرح اس کی ایک نیگیٹو امپریشن پڑ چکا ہوا ہے. تو پھر چاہے جتنا مرضی اچھا مواد اویلیبل ہو لیکن اس کو لوگ پڑھنا ہی نہیں چاہتے. تو بالکل بالکل. یہ ہے کہ وہ جو اوور آل سوسائٹی میں ایک ٹرینڈ بنا ہوا ہے اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. اور وہی بات کہ اس میں بھی پھر اگر گھروں کا ماحول ایسا بنایا جائے, بکس لا کر رکھی جائیں اور بچوں کے ساتھ پھر ان کو ڈسکس کیا جائے شروع کی ایج سے ہی, اور ان کے دماغ سے یہ خوف نکالا جائے کہ یہ بک ریڈنگ کوئی عذاب ہے, تو شاید اس میں بہتری آ سکتی ہے اور اس کا وہ ایک کلچر دوبارہ سے بن سکتا ہے. بالکل بالکل. ماشاء اللہ نور ہیرا بہن, بہت آپ نے اچھے پوائنٹس پیش کیے. بالکل. ابھی آپ دیکھیں نا ہمارے جو ایجوکیشن کے جو مسائل ہیں, بچے چھوٹے وقت سے بیچاروں کو اتنے زیادہ, یعنی ان کے, میں نے ایک بچے کا تو بیچارے کا بیگ اتنا بھاری تھا اور وہ سب اس نے رٹے لگانے, ٹھیک ہے نا, اور اس کے پاس بیچارے کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے. وہ اسکول سے آتا ہے, ٹیوشن جاتا ہے, ادھر جاتا ہے, یعنی پورا دن انہی کتابوں میں لگا رہتا ہے, اور وہ کتاب سے اس کو باہر نکلنے کی فرصت ہی نہیں ملتی. ٹھیک ہے, یا فرصت مل گئی تو موبائل پہ چلے گئے, تھوڑا سا اس کو ٹائم ملتا ہے تو موبائل پہ ہی جائے گا. وہ کیا کرے گا اس کو, کیونکہ پہلے سے اس کا دماغ بیچارے کا اتنا بوجھ میں ہلکان ہو چکا ہے, اور اس کو ایک انداز میں, جیسے نور ہیرا بہن نے کہا, ایک انداز میں اس کو نفرت ہو گئی. شروع سے اس کو نفرت ہو گئی, یار یہ دماغ خراب کر دیا, پڑھ پڑھ کے میرے دماغ خراب کر دیا. اور اسی طرح جیسے کہ آج کل میں نے پچھلے دنوں میں نے سنا کوئی, ابھی دیکھیں نا ہمارے جو میڈیکل کے جو اسٹوڈنٹس ہیں بیچارے یونیورسٹیز میں, پچھلے میرے خیال میں کئی ہفتے پہلے یا 1-2 مہینے پہلے ایک اسٹوڈنٹ نے اپنے آپ سوسائڈ کی. اتنی زیادہ ان کے اوپر برڈن ہے, اتنی زیادہ ان کے اوپر بوجھ ڈالے ہوئے کہ ہم تصور نہیں کر سکتے. ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے, یا ٹائم ہو تو وہ پھر اب کیا کرے, ان کو جیسے سائیکولوجیکل اور نفسیاتی مسائل ہوتے ہیں. تو اس وجہ سے بھی بالکل آپ نے صحیح فرمایا. جی عائشہ بہن, آپ کیا کہنا چاہ رہی ہیں؟ میں بھی یہی کہوں گی کہ کتاب بینی کا ایک تو شوق اس لیے ہی ختم ہوا ہے کہ آج کل کے اسٹوڈنٹس پہ بہت زیادہ برڈن ہے. بالکل جیسے بالکل میری صحیح بھی بات. بیٹی ہے سر, وہ 3 کلاس میں پڑھتی ہے اور ان کو نرسری سے ان کا لائبریری کا باقاعدہ پیریڈ ہے, مگر اور مجھے وہ بچپن سے دیکھتی ہے کہ میں بکس پڑھتی ہوں, تو مگر اس کو تھوڑا سا بھی بکس کا شوق نہیں ہے. وہ کہتی مما میں ہوم ورک کر لوں, میں یہ کر لوں, اس کے بعد میں تھک جاتی ہوں. تو بالکل سر وہ بالکل. یعنی کہ انکار کر دیتی ہے. اور ان کے حالانکہ اسکول میں ان کو ایوارڈ ملتا ہے جو زیادہ بک ایشو کروائے گا, وہ سب بچے بکس ایشو کروا کر لے جاتے ہیں اور جا کر ویسے ہی واپس کر آتے ہیں. بس پڑھتے ان کو نہیں ہوتا ہے ہمیں ایوارڈ مل گئے, ہیں. پڑھتے نہیں ہیں. میں اس کو زبردستی پڑھاؤں بھی تو وہ کہہ دے گی نہیں مما بس تھوڑی سی 4 لائنیں پڑھ کے, اس کو ہوتا ہے میں نے یہ ختم کرنی ہے بس. اسے بک کا مزہ نہیں آ رہا, تو صرف ختم کرنی ہوتی ہے اور بالکل ریویو بالکل لکھنا ہوتا بالکل ہے بس, بالکل اس کے بالکل علاوہ کچھ نہیں. بالکل. تو سر بہت بہت یہی زیادہ یہی ہے کہ آج کل کا بہت زیادہ تیز ہو گئی ہے دنیا, ہر کام میں تیز تیز تیز, تو بکس کا شوق ختم ہوتا جا رہا ہے. ہاں, کیونکہ پھر وہ لوگ, بالکل عائشہ بہن آپ نے بہت اچھی باتیں پیش کی, اس میں کوئی شک نہیں. اور اسی وجہ سے لوگ سمجھتے ہیں کہ یار یہ جو بک ریڈنگ ہے نا بورنگ سٹف ہے, یہ اولڈ لوگوں کا کام ہے, یہ بزرگ لوگوں کا کام ہے, ہمارا کام نہیں ہے یہ. ہاں, تو اس وجہ سے بھی. اور دوسری بات یہ کہ دیکھیں سائیکولوجیکل ویکنس, یعنی نفسیاتی طور پر بھی ہمارے بچے یا ہم لوگ کمزور ہو چکے ہیں. ہم لوگوں میں اتنی وہ نہیں ہے کہ ہم تھوڑا سا صبر کر کے پڑھنے کی کوشش کریں. ایک دم ہم چاہتے ہیں شروع سے ہی انٹرسٹنگ ہو, شروع سے ہی سسپینس ہو, ڈرامہ ہو. اس طرح نہیں ہوتا, آہستہ آہستہ آپ کو لذت آنے لگتی ہے. اور بعض لوگ کہتے ہیں مثلا یار مجھے پڑھنے کا شوق ہی نہیں ہے, نہ میں اس میں صبر کر سکتا ہوں, مجھے ایک دم ایک بورنس کی فیلنگ آتی ہے. تو یہ ہے نا اصل میں جیسے جو بہن فرما رہی تھی نور ہیرا بہن, کے کلچر آف ریڈنگ ہے ہی نہیں. یعنی ہمارے جو پہلے آپ لوگوں کو پتہ ہے, ہمارے بزرگوں بتاتے تھے کہ ہر گھر میں ایک چھوٹی سی لائبریری ہوتی تھی, والدین پڑھتے تھے, والدین بچوں کو بھی پڑھاتے تھے, اور ایک پیار محبت کی ایک ایسی کیفیت ہوتی کہ بچہ خود بخود اس کے اندر ایک شوق پیدا ہو جاتا تھا. لیکن اب وہ نہیں رہا. تو یہ بھی باتیں ہیں. اور اسی طرح یہ بھی ہے کہ دیکھیں جب پڑھنے کے لیے شوق پیدا کرنے کے لیے, اب یہ ایک بات یاد رکھیں, اگر آپ نے اپنے بچوں کے اندر ہے نا صرف اور صرف ایک ہیبٹ, ایک شوق اور ایک عادت اگر پیدا کر دی, وہ کیا ہے؟ کتاب پڑھنا. ہاں, کتاب پڑھنا اگر آپ نے وہ شوق پیدا کر دی تو انشاءاللہ اس کی زندگی بدل جائے گی اچھے کی طرف. ہاں, جیسے ایک عالم دین بولتے ہیں علم اولادک القراءة والقراءة ستعلمهم كل شيء.
اور دوسرے کہتے ہیں علمہم القراءۃ القرآن والقرآن سیعلمہم کل شیء، یعنی اپنے بیٹے کو آپ پڑھنا سکھا دیں اور اس کتاب پڑھنے کی وجہ سے وہ اس کو زندگی یعنی چلنا سکھا دے گی، اور اسی طرح قرآن پڑھنا سکھا دیں، قرآن اس کو سارا جو زندگی میں چلنے کی جو اسالیب ہے وہ سکھا دے گی، ٹھیک ہے نا. تو ہم لوگوں نے نا یعنی کتاب کو ایک عذاب بنایا ہوا ہے، اور کتاب کی عادت ہم لوگوں کے اندر نہیں ہے، اور کبھی کبھی پڑھ لیا ایسے ہی، تو یہ بھی بات ہے. جی عرفان بھائی آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ السلام علیکم شیخ صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب جو چھوٹے بچے ہیں ان کی والدین تو تربیت کر سکتے ہیں کہ بیٹا بکس ریڈنگ کو اپنی ہیبٹ بناؤ، لیکن اب جو ایک یعنی کہ کہہ لیں کہ جو ڈیڑھ عمر کو پہنچ جاتا ہے، فار ایگزامپل 40 پلس ہو جاتا ہے، 50 کے راؤنڈ اباؤٹ ہو جاتا ہے، بالکل. اب یعنی کہ وہ جس نے کتاب کو پڑھا ہی نہیں ہے تو وہ کیا کرے گا؟ تو ظاہری بات ہے اس کے والے سے مجھے ایک نا وہ قرآن مجید کی آیت بھی یاد آتی ہے، لیس للانسان الا ما سعی، انسان کے لیے وہی کچھ جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے. بالکل. کہ اگر انسان کسی بات کا اعادہ کرتا ہے نا تو ظاہری بات ہے اللہ تعالیٰ اس کے قدموں میں اس کو نچھاور کر دیتے ہیں، اس کے یعنی کہ جو وہ چاہتا ہے اس کی اچیومنٹ جو ان سے اس کے بالکل قریب آ جاتی ہے. تو اس کے والے سے میں ایک ایگزامپل دینا چاہتا ہوں کہ میرے والد صاحب جو ان سے نا وہ قرآن مجید شیخ صاحب نہیں پڑھے ہوئے تھے، ٹھیک ہے، تو ان کے ذہن میں ایک بات جو تھی نا وہ ان کو ہر وقت رہتی تھی کہ اگر اللہ رب العزت نے کل کو ہمیں عمرے کے لیے بلا لیا، حج کے لیے بلا لیا، لوگ وہاں پر قرآن مجید پڑھ رہے ہوں گے اور میں وہاں پر یعنی کہ دیکھوں گا ان کو، تو انہوں نے اس بات کا اعادہ کیا. تو ہمارے قریبی مسجد تھی، تو ماشاءاللہ انہوں نے تقریباً 4-5 دفعہ وہاں سے قاری صاحب سے قرآن مجید بھی پڑھا، اور ماشاءاللہ وہ خود پڑھتے ہیں. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اگر کوئی بندہ ایسا کر لے تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو پائے تکمیل تک ضرور پہنچاتا. بالکل 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 بالکل. اس میں شوق کی بات ہے، کوئی شک نہیں، اور شوق پیدا کرنے کے مختلف، جیسے میں نے آپ لوگوں کو طریقے بتائے کہ آپ اپنے لیے کوئی آسان، یا اس طرح آج کل میں نے دیکھا ہے اردو میں شاید بہت کم ہو، لیکن عرب دنیا میں، عربی میں یا انگلش میں بھی میں نے دیکھا ہے بہت زیادہ ہے، جو بک ریویوز ہوتے ہیں، یعنی کتاب کے متعلق باتیں بتاتے ہیں. مثلا کچھ اچھی کتابیں ہیں ان کے بارے میں بتاتے ہیں. مثلا اردو میں ایک کتاب ہے، اس کا میں نے ریویو دیکھا تھا، یہ شہاب نامہ، قدرت اللہ شہاب کے، اس کے آخری کچھ پارٹس ہیں، اس میں مسئلے ہیں. مثلا اگر ہم کبھی بھی کوئی کتاب مثلا پڑھنے میں ریکمینڈ کریں تو اس کا مطلب نہیں کہ ہم ہر بک سے 100% اس کے اوپر یعنی اعتماد کرتے ہیں یا اس سے متفق ہے. کچھ چیزیں اختلافی ہوتی ہیں، کچھ چیزیں مسئلے ہوتے ہیں. تو مثلا وہ شہاب نامہ پہ میں نے ایک بک ریویو دیکھا تھا، تو مجھے بڑا شوق ہوا، تو میں نے شہاب نامہ پھر پڑھا ماشاءاللہ. تو اسی طرح جب آپ مثلا اگر آپ کہیں کہ یار مجھے پڑھنے کا شوق نہیں، تو آپ ان چیزوں کو دیکھیں. مثلا ویڈیوز میں بھی ہیں، مثلا کچھ بندہ ہے جس کے جو دیکھنے کا زیادہ شوقین ہے، تو وہ کیا کرے، وہ کتاب کے بارے میں جو کسی نے بک ریویو دیے ہوئے وہ پڑھ لے، وہ دیکھ لے. یا پھر آج کل یہ عرب دنیا، انگلش دنیا میں یہ موجود ہے، اس کو بولتے ہیں آڈیو بک. آڈیو بک مثلا کوئی بھائی ہے ماشاءاللہ گاڑی میں جا رہا ہے یا بائک پہ جا رہا ہے، ہیڈ فون لگا لے، ہاں، تو وہ کیا ہوتا ہے اس میں وہ کتاب پڑھتا ہے. آپ سوچیں گے کہ یار اس کا کوئی فائدہ نہیں، میں گاڑی چلا رہا ہوں بزی ہوں، میں بائک چلا رہا ہوں بزی ہوں، لیکن ایک بات یاد رکھیں، آپ کے عقل میں نا تھوڑی سی بھی بات چلے جائے نا وہ بڑی مفید ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا. اور میں نے اس کا تجربہ کیا ہے، یعنی جب میں سعودیہ میں ہوتا تھا، میں مثلا تقریباً بہت لمبے سفر کرتا تھا، تو پوری سفر میں نا ماشاءاللہ ایک دو کتاب سفر کے دوران وہ ریڈنگ ہو جاتی تھی، آڈیو بک. اور بعد میں سوچتا تھا میرے ذہن میں کچھ نہیں، لیکن جب میں وہ کتاب دوبارہ کھولتا تھا نا پڑھنے کے لیے، تو مجھے وہ یاد آ جاتا تھا کہ یار یہ میری دماغ میں ہے یہ باتیں، تو وہ بھی نا ریفریش ہو جاتی. تو یہ بھی باتیں ہیں. اور دوسری یہ ہے کہ ایک اور جو ہے وہ ہے ریڈنگ کلب. ریڈنگ کلب میں نے دیکھا، پتہ نہیں پاکستان، میرے خیال میں یونیورسٹیز میں 1-2 یونیورسٹیز میں نے سنا ہے، مجھے زیادہ نہیں پتا. پنجاب یونیورسٹی میں ایک بار گیا تھا ماشاءاللہ، ادھر چند پروفیسرز نے کو مختلف کتابوں پہ ریڈنگ کلب بنایا ہوا ہے اپنی سوسائٹیز کا، تو وہ بھی ایک اچھا طریقہ کار ہے. اس میں ریڈنگ کلب میں ہوتا ہے کہ سارے مل کے پڑھتے ہیں، پھر اس میں مختلف فوائد شیئر کرتے ہیں. مسئلہ یہ کہ ہمارے پاکستان میں اس کا بہت کم رجحان ہے، لیکن عرب دنیا میں نے دیکھا ماشاءاللہ بہت زیادہ. ابھی مثلا پچھلے دنوں یہ جو کیا بولتے ہیں، جو کتابوں کا جو میلہ ہوتا ہے، بک فیئر، ہاں بک فیئر، انٹرنیشنل بک فیئر ہوا تھا ریاض میں ماشاءاللہ. پہلے دن ہی ملینز بک یعنی لوگوں نے خریدی ہے ماشاءاللہ. ہاں یہ الگ بات ہے کہ بہت کم لوگ کتابیں پڑھتے ہوں گے، لیکن لے کے رکھنا بھی بڑی بات ہے، ٹھیک ہے نا. یہ ایک کلچر پھر ڈیولپ ہوتا ہے آہستہ آہستہ. تو ان چیزوں کو بھی ہم لوگ کو خیال رکھنا چاہیے. اور جو دوسری بات جو ہے وہ ہے والدین کا کردار، وہ بھی میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا. اور اس میں ایک اور بات ہے کہ
کچھ کتابیں نا آپ لوگ یاد رکھیں، کچھ ایسی تاسیسی کتابیں ہوتی ہیں جو مرکزی کردار ادا کرتی ہیں، ان کو آپ نے تکرار کرنی ہے، بار بار پڑھنی ہے، یعنی مہینے میں 2 مہینے میں ایک بار ضرور دوبارہ پڑھیں. مثلا امام شافعی کے ایک شاگردوں میں سے یا ان کے محبین یا پیروکار محبین میں سے کہہ سکتے ہیں آپ، امام المزنی، انہوں نے امام شافعی کی جو کتاب الرسالہ ہے وہ 500 مرتبہ پڑھی ہے. آپ ذرا سوچیں نا، 500 مرتبہ. اور تو ان سے تعجبانہ انداز میں پوچھا کہ آپ یہ کیا مطلب 500 مرتبہ کون پڑھتا ہے؟ یعنی آپ کے پاس اتنا ٹائم. بولتے ہیں دیکھیں کہ یہ ایک ایسی کتاب ہے جو اگر میں نہ پڑھوں تو مجھے لگتا ہے میرے اندر کوئی کمی ہوگی، اور جب میں پڑھتا ہوں مجھے کوئی نہ کوئی نیا فائدہ حاصل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. اسی لیے ایک مصری ادیب ہے طه حسین، وہ کہتے ہیں کہ قراءۃ کتاب بفہم وترکیز افضل من قراءۃ 3 کتب. یعنی ایک کتاب ود انڈرسٹینڈنگ، سمجھ کے، ہاں، اگر انسان 3 بار پڑھ لے وہ بہتر ہے بنسبت عفوا ایک کتاب پڑھ لے 3 بار وہ بہتر ہے بنسبت اس بندے کے جو 3 کتاب پڑھے مختلف. ناٹ ہیئر فار 2 منٹس پلیز. جی کوئی مسئلہ نہیں عرفان بھائی. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا ہمیں ان سب چیزوں کو مد نظر رکھنی پڑے گی. اور ایک انداز میں آپ گھر میں بھی، مثلا میں آپ کو اپنا قصہ بتاتا ہوں. مثلا میرے والد صاحب، اللہ ان کو عمر دراز عطا کرے اور ان کی حفاظت کرے، ان کو شفا دے. ان بزرگ ہستی ہے لیکن عالم دین بھی ہے. ہمارے گھر میں یہ ہوتا تھا باقاعدہ، یعنی والد الحمدللہ ان کے باقاعدہ ایک لائبریری ہے. اور ابھی تو ہماری لائبریریاں بڑھ گئی ہیں. والد صاحب کی آدھی لائبریری بلتستان میں ہے، آدھی اسلام آباد میں، آدھی سعودیہ میں. کیونکہ لائبریریاں نقل بھی کرنا نا، ڈیلیور کرنا بھی بڑا مہنگا ہے. یعنی ابھی جو سعودیہ میں والد صاحب کی لائبریری ہے اس کو ادھر نقل کرنا ہے پاکستان تو کم از کم 5-10 لاکھ کا خرچہ ہے. یعنی اب اتنا کہاں کہ بڑا مسئلہ ہے. تو یہ بھی ایک مسئلہ ہے ویسے کتابوں کے جو محبین ہیں. اور جو دوسری بات جو ہے کتاب کے متعلق یہ کہ گھر میں مثلا آپ باقاعدہ ایک حلقہ بنائیں. مثلا میرے والد صاحب کیا کرتے تھے گھر میں، ماشاءاللہ ہمارے نا ہفتہ وار، مثلا اس وقت سعودیہ میں جمعرات جمعے کو چھٹی ہوتی تھی، تو جمعرات کے دن شام کے وقت باقاعدہ ہمارے ایک حلقہ ہوتا تھا. اس میں قرآن بھی پڑھتے تھے، پھر اس کے والد صاحب ترجمہ کرتے تھے، پھر حدیث پڑھتے تھے، پھر ایک کتاب ہوتی تھی مولانا عبد المالک مجاہد صاحب کی، ماشاءاللہ والدین کے متعلق، یہ پتہ نہیں کوئی کتاب تھی مجھے یاد نہیں آ رہی. اس میں قصے کہانیاں ہوتے تھے اور اس میں عبرت بھی ہوتی تھی. یعنی اس میں ایک انداز میں نا یعنی غیر لاشعوری طور پر آپ کو اس میں میسج بھی ہوتا تھا. تو وہ پڑھ کے نا ہمیں بڑا لطف حاصل ہوتا تھا، اور اس وجہ سے الحمدللہ بچپن سے نا انسان کے اندر پڑھنے کا شوق پیدا ہوتا. تو ان سب چیزوں کو آپ لوگوں نے یعنی مد نظر رکھنا ہے. اور اسی طرح جیسے دیکھیں نا ہمیں یعنی شریعت نے بھی یہی آگاہی دی ہے، جیسے کہ سب سے پہلا جو لفظ ہے جو قرآن اتارا گیا اس میں کیا ہے؟ اقرا. ٹھیک ہے نا، اقرا یعنی پڑھو. تو یہ بھی ایک ہمارے لیے سبق ہے. اور بعض لوگ تو بولتے ہیں امت اقرا لا تقرا، یعنی جس امت کے اوپر اقرا اتاری گئی ہے وہ پڑھتی نہیں ہے، جس امت کو کہا گیا پڑھو وہ نہیں پڑھتی. ٹھیک ہے نا. تو یہ بھی ہمارا مسئلہ ہے. اور صرف پڑھنے پر اکتفا نہیں کرنا، ٹھیک ہے نا، بلکہ پڑھنے کے بعد اس کو سمجھنے. کیونکہ جیسے دیکھیں نا ابھی ہم جب کچھ کھانا کھاتے ہیں تو پورا ایک ڈائجسٹو ایک ہاضمہ کا سسٹم ہوتا ہے نا، اسی طرح آپ کا جو برین بھی ہے نا اس میں بھی یہ سسٹم ہے. یعنی آپ جب کچھ نالج ڈالتے تو وہ اس میں ہضم ہوتی ہے، اس میں اندر جاتی ہے. تو اس کو آپ ریفریش بھی کرتے رہا کریں. اور دوسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ کتاب پڑھنے کے متعلق وہ یہ ہے کہ جب آپ کیا بولتے ہیں، کیا بولنا تھا ذہن سے نکل گیا، یعنی استغفر اللہ، لا حول ولا قوة الا بالله، اعوذ باللہ من الشیطان. شیخ آپ کو نوٹس لینے کتاب پہ لینے چاہیے، جو بک آپ پڑھ رہے ہوں اس کے ہاں نوٹس بالکل کتاب کے اوپر ایک تو ہے نا کیا ہوتا ہے، مثلا کتاب کے جو آپ کو جو بہت اہم پوائنٹ لگے نا، آج کل تو ماشاءاللہ ہائی لائٹ جو آئے ہوئے ہیں یہ بڑے خوبصورت ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھی نا مدت کے بعد وہ اڑ جاتے ہیں. تو اس لیے آپ پین سے یا پھر ہائی لائٹ بھی کریں، پین سے بھی کریں، اور ساتھ میں نوٹ بھی لکھیں. یا مثلا جو اہم پوائنٹس ہے، مثلا جو پہلا صفحہ ہے نا کتاب کا، جو پہلا صفحہ ہے اس کے بعد جو ایک صفحہ خالی ہوتا ہے اس پہ آپ نمبرائز کر کے نا، نمبر وائز اس میں آپ لکھ دیں کہ یہ اہم بات ہے، یہ اہم بات ہے. تو اور اسی طرح آپ جب ایک بار کتاب پڑھ لینا اس کے بارے میں آپ ایک بار ملخص لکھ لیں. ملخص کا مطلب ایک جو اہم پوائنٹ جو آپ کے ذہن میں بیٹھ گئی. تو آپ آئندہ کیا کریں گے، آپ اس کتاب کو پورا پڑھنے کے جب آپ اس ملخص اور ان چیزوں کی طرف جائیں گے جو آپ نے اپنے پہلے پیج پہ لکھا ہوا ہے، ماشاءاللہ. ٹھیک ہے نا. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کو ایک تو آپ کے جو ذہن نشین ہو جاتی ہے باتیں، آپ ہر مہینے میں کم از کم ایک بار ان ملخص سے دوبارہ گزر جائیں گے. تو یہ بھی بات ہے.
اور جو دوسری بات وہ یہ تھی کہ کتاب پڑھتے ہوئے نا آپ ایک دم بڑے سمندر میں چھلانگ نہ مارے. ایک دم مثلا ایک مبتدی طالب علم ہے, ایک ابتدائی طالب علم ہے, اس کو ابھی وہ آداب طالب علم سیکھ رہا ہے, ابھی وہ مثلا اصول ثلاثہ یا مثلا بیقونیہ یا کیا بولتے ہیں المنح جو ہے, اطیب المنح جو ہے مصطلح کی, وہ پڑھ رہا ہے. وہ ایک دم جا کے فتح الباری یا مثلا فتح المغیث للسخاوی, جو امام سخاوی کی کتاب ہے مصطلح الحدیث میں, یا تدریب الراوی جو بڑے مشائخ پڑھتے ہیں, وہ ایک دم اس میں چھلانگ مارے تو کیا ہوگا, وہ ڈوب جائے گا, وہ نہیں پڑھ سکے. تو اس لیے آپ لوگوں نے جب کتاب پڑھنے وقت بھی اپنے لیول کے مطابق کتاب پڑھیں. یعنی ایک بندہ, اور اسی طرح دوسری بات جو ہے, آج کل آپ لوگوں کو پتا ہے ہمارے پاک و ہند میں ایتھیزم کی لہر چل رہی ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ کچھ کتابیں ایسی ہیں جو ہم لوگ کو بڑا اس کا سرورق باہر سے بڑا خوبصورت اور بڑا یعنی پرکشش ہوتی ہے, لیکن اندر غلاظت سے بری ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا, اس لیے وہ کیا کہتے ہیں انگلش میں, وہ جو ایک محاورہ ہے, ڈونٹ جج اے بک بائی اٹس کور. تو بعض کور ایسے ہیں جو آپ کو کھینچتی ہے. ٹھیک ہے نا. اسی طرح مثلا نعوذ باللہ, یعنی یہ جو ہم نے اس دن دیکھا تھا ایک بک فیئر میں, رچرڈ ڈاکنز کی کتاب موجود تھی, اور اسی طرح اسٹیون ہاکنگ کی, اور یہ جو سیم ہارس, یہ سارے ملحدین ہیں, کبار ملحدین ہیں, نیو جو ایتھیزم ہے, الحاد جدید, ان کی کتابیں ادھر بک فیئر میں پڑی ہوئی, اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اور میں نے دیکھا ایک بچے نے وہ اٹھا کے پڑھ رہا تھا. اب آپ سوچیں نا, یہ تو زہریلی کتاب ہے, اس میں شکوک و شبہات سے پڑھی ہوئی. آپ بولیں گے یار میں بڑا پختہ ایمان ہوں, میں نے اصول ثلاثہ پڑھ لی ہے, میں نے کتاب التوحید پڑھ لی ہے, میں نے عقیدہ واسطیہ پڑھ لی ہے, میں نے عقیدہ حمویہ تدمریہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ کو پڑھ لیا ہے, ابن القیم کو پڑھ لیا. اب میں ادھر پڑھنے جاتا ہوں, کیا ہوتا ہے مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ الشبہات خطافہ, یعنی شبہات کبھی کبھی ایسے ہوتے ہیں کہ انسان بولتا ہے کہ میں نے جاننے کے. تو اس لیے آپ لوگوں نے جو شکوک و شبہات سے بڑی جو کتابیں ہیں ان کو آپ نے ہرگز نہیں پڑھنا. ہاں, جب تک آپ ایک ہائی لیول پہ, یا مثلا جو آپ کو ان کے شبہات کا پہلے سے پتا ہو, یا آپ کو ان کے جوابات آتے ہوں. کیونکہ دیکھیں کبھی کبھی انسان سمجھتا ہے کہ مجھے پتا ہے تو میں بچ جاؤں گا. دیکھیں کوئی گارنٹی نہیں ہے, ہمارے پاس کوئی گارنٹی نہیں کہ اگر میں یہ جو اگر مثلا ان ملحدین کی کتاب یا کوئی ایسی کتاب, جیسے کہ ابھی پچھلے دن ایک بندہ تھا, کیا نام ہے, پاکستانی ملحد کر کے, پتہ نہیں کیا نام ہے اس کا, نام تو یاد نہیں آ رہا, اس نے ایک کتاب لکھی ہے نعوذ باللہ, پاکستان میں چھپی ہے, اور پاکستان میں بانٹا بھی گیا ہے کسی یونیورسٹی میں, میں نے سنا ہے, پتہ نہیں. یعنی اب کیا ہوتا ہے, بندہ سوچتا ہے کہ میرے پاس گارنٹی ہے. کیوں آپ کے پاس گارنٹی؟ کیونکہ میرے پاس نالج ہے. نالج از ناٹ اے گارنٹی, یہ یاد رکھیں. صرف آپ کے پاس نالج ہونا کافی نہیں. اللہ بچائے, بہت سے ایسے لوگ, یعنی بہت سے نہیں, بعض ایسے لوگ گزرے ہیں جو ماشاءاللہ صاحب علم تھے, لیکن وہ لڑک گئے, وہ ملحد ہو گئے. مثلا میں نے آپ لوگوں کو پتہ نہیں سنایا نہیں سنایا, اب میں بھول جاتا ہوں, ایک بار میں نے بتایا تھا آپ لوگوں کو, تھا کسی اور کو. ایک شخص تھا, اس کا نام تھا عبداللہ القصیمی. ہاں, اس کو کیا کہتے تھے ابن تیمیہ الصغیر, یعنی چھوٹا ابن تیمیہ. اور اس کی تعریف میں حرم مکی میں قصیدے پڑھے گئے, قصیدے. اور اتنا کٹر موحد تھا کہ اس نے جا کے مصر میں جا کے, اس وقت مصریوں نے جو دعوت الی التوحید, کتاب و سنت کی طرف دعوت ہے, اس کے خلاف انہوں نے بڑی باتیں کی. تو اس بندے نے توحید کی دفاع میں بڑی اچھی کتابیں لکھی. لیکن کیا ہوا, لیکن اس کو تھوڑا سا ایک انداز میں, جیسے کہتے ہیں نا, اپنے علم پہ تھوڑا وہ تھا. لیکن کیا ہوا, وہ بیروت گیا, لبنان, اور لڑک گیا, ملحد ہو گیا. ملحد جس کو کہا جاتا ہے ابن تیمیہ الصغیر, عبداللہ القصیمی. اس کی زندگی کے اوپر ایک کتاب لکھی ہوئی ہے شیخ سلیمان الخراشی نے, 600 صفحے کی. وہ کتاب پڑھیں گے نا تو آپ کو پتہ چلے گا. عربی میں ہے, اب کیا کرے, اردو میں اس طرح کے مواد نہیں ہوتے. تو اس بندے کی اتنی تعریف کی جاتی تھی, اس نے آخر میں ایک کتاب لکھی, ہاکذا ہی الاغلال, یعنی یہ جو اسلام کی جو باتیں ہیں یہ ہمارے لیے ہتکڑیاں ہیں, اس کو توڑ دو. آپ سوچیں نا, جس بندے کو وہ سمجھا جاتا تھا کہ یہ ابن تیمیہ الصغیر ہے, وہ لڑک گیا. تو ہمارے پاس کیا ہے, ہم کس کھیت کی مولی ہیں. تو اسی لیے آپ نے ہر ایرے غیرے کی کتاب نہیں پڑھنی, سوچ سمجھ کے احتیاط سے پڑھیں. اور اگر آپ کوئی مثلا آپ کو مسئلہ ہو رہا تو آپ جو اس کتاب کے یا اس فیلڈ کے جو متخصصین ہیں, صاحب علم لوگ ہیں, ان سے پوچھیں کہ کیا میں یہ کتاب پڑھ سکتا ہوں, آپ کا کیا خیال ہے اس کتاب کے بارے میں. ٹھیک ہے نا. تو یہ باتیں تھیں. انشاءاللہ امید ہے آج آپ لوگوں نے ضرور کچھ سیکھا ہوگا.
اصل میں چاہ رہا تھا کہ کتاب کے بارے میں بات ہو، کیونکہ دیکھیں طالب علم کے لیے نا ایک سب سے اہم چیز جو ہے وہ، اسی لیے بڑے بڑے کبار علماء مرتے دم تک کتاب پڑھتے رہتے، خدا کی قسم. یعنی ایک شیخ ہے شیخ علی طنطاوی، وہ بولتے ہیں کہ میرا ایک دن بھی ایسا نہیں گزرا کہ میں نے 200-300 صفحے سے کم کتاب یعنی کوئی صفحات پڑھے ہوں. ہر روز میں کم از کم 300 یا 200 ضرور پڑھتا تھا صفحات. ہم دیکھیں نا ہم لوگ کہاں پڑھتے ہیں، پھر ہم بولتے ہیں ہم طالب علم ہیں، ہم شیخ ہیں، ہم محقق ہیں، ہم علامہ محدث، ہم تو کچھ بھی نہیں ہے. صاف بات ہے، کہاں پڑھتے ہیں ہم لوگ. ٹھیک ہے نا. تو بارک اللہ فیکم، اللہ ہم سب کو، مجھے بھی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے. اور سن کے ہم سن ہو چکے ہیں وہ نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے نا. بلکہ ہم سننے کے بعد اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق دے. اس کان سے سنا اس کان سے نہ نکالیں. ٹھیک ہے نا. یہ بہت اہم باتیں ہیں. آپ کی اور میری زندگی اس باتوں پر اگر ہم عمل کریں تو بدل جائے گی انشاءاللہ. بارک اللہ فیکم، جزاکم اللہ خیر. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ صاحب آپ کو آواز میری آ رہی ہے؟ جی جی اشرف بھائی، جی اشرف بھائی. اصل میں میرے تھوڑے سیکھنے پرابلم تھا، کتاب بھی نہیں کا شوق کافی زیادہ ہے مجھے. بہرحال آپ نے پچھلے ہفتے بھی کہا تھا کہ میں بک سینڈ کر دوں گا. میں نے کافی زیادہ تلاش کی ہے وہ بک جو آپ نے بتائی تھی. کون سی بک؟ مجھے اب اس کا نام بھی بھول گئی. کس علم بارے کی میں؟ تلاش کے والے سے علماء کرام نے جو منتیں کی ہیں اس پہ آپ نے کہا تھا میں سینڈ کر دوں گا. شاید آپ کو یاد نہیں رہا. ہاں بالکل. تو انشاءاللہ کسی دن ہاں میں بھی ابھی بھیج دیتا ہوں، آپ کو ابھی بھیج رائے دیتا دوں گا. ہوں انشاءاللہ. بہت شکریہ اشرف بھائی، جزاک اللہ. بارک اللہ فیک. اللہ آپ کو خوش رکھے. آپ پہنچ گئے فرانس یا باقی؟ نہیں شیخ صاحب ابھی نہیں. انشاءاللہ انشاءاللہ. اللہ آپ کو خوش و خرم رکھے، جہاں بھی رکھے خوش رکھے آپ سب کو. السلام علیکم. آمین جزاک اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. جی جی وعلیکم السلام. جی حفصہ بہن. شیخ آپ کی آواز کٹ رہی ہے. ایک چیز ڈسکس کرنی تھی. بک ریڈنگ کا مجھے شوق ہے شروع سے. جی جی شیخ مجھے ایک چیز ڈسکس کرنی تھی بک جی جی ریڈنگ کے حوالے سے ہی. یہ شوق مجھے بچپن سے ہی ہے. اب یہ مجھے میرے ابو جی سے ملا. ماشاء اور مجھے جو سب سے پہلی بک انہوں نے گفٹ کی تھی وہ اولو والمرجان تھی، حدیث کی. جو متفقین کے ساتھ ماشاء یہ اللہ. ایک مسئلہ آ رہا ہے کہ اب کچھ عرصہ سے جب میرے پاس سیرہ کی بکس ہیں وہ علی اسلابی کی ہیں اور رحیق المختوم کی ہیں، تو میں مجھ سے نہیں پڑھی جا رہی ہیں. جس طرح عنایت اللہ کی جو انہوں نے تاریخ ہاں پہ وہ تھوڑی لکھی ہیں سخت یا الفاظ ہے، یعنی اس میں تھوڑے نا، کیونکہ ترجمے والی جو ہوتی ہے وہ نہیں پڑھی جا رہی مجھ سے. ہاں کیونکہ اس میں وہ وہ بکس لذت مجھ وہ سے نہیں چاشنی پڑھی جا نہیں ہے. رہی. ہاں بالکل بالکل. جی جی وہ مزہ ہی نہیں آتا پڑھنے کا. تو اور اس میں حالانکہ میرے پاس ہے، میں لے کے ہاں رکھی ہوں، لیکن مجھ سے وہ پڑھی نہیں جا رہی. ہاں آڈیو میں لیتی ہوں میں، تو آڈیو میں وہ مزہ نہیں آتا کیونکہ جو بک ریڈر ہوتا ہے وہ اس کی امیجنیشن بڑی الگ لیول کی ہوتی ہے. اس کا مزہ بالکل ہی ایک الگ لیول کا بالکل بالکل. ہوتا ہے. تو اس میں کچھ ایسی تو کتابیں ہیں نا جو وہ چیز تو پھر مثلا صحابہ کی، جو مثلا حضرت ابوبکر کے جو مثلا مولانا عبد المالک مجاہد نے لکھی ہو ماشاءاللہ، ان کے جو ماشاءاللہ قلم بہترین ہے. حضرت ابوبکر کے بارے میں، حضرت عمر کے بارے میں، حضرت عثمان کے بارے میں انہوں نے بھی لکھی ہے ماشاءاللہ. مولانا عبد المالک مجاہد نے جو دارالسلام والے ہیں، ان کے ماشاءاللہ تھوڑے نا انداز اچھا ہے، بہتر ہے. وہ میرے پاس علی صلابی کی بک پڑی ہوئی ہاں ہے علی صلابی اس اصل میں طرح وہ سے. ترجمہ والی لیکن حضرت کتاب ہے. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے نا، ہاں جی جی اور جو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ شمشیر بے نام لکھی گئی ہے، یا پھر ہاں ایک بک ہے حضرت صلاح الدین ایوبی پہ لکھی ہوئی ہے، تو وہ ہاں بکس بہت ہی بالکل اس طرح لکھی ہیں جس طرح ناول پیٹرن نہیں ہوتا، پلاٹ ہاں جس طرح ایک بالکل ناول کا یا ہاں سٹوری بالکل ٹیلنگ کا ہاں بالکل ایک پیٹرن ہوتا ہے، پلاٹ ہوتا ہے، یہ اس پہ لکھی گئی ہیں. بالکل بالکل. تو وہ بکس پڑھنے کا نہیں مزہ آ رہا اس طرح سے. ہاں تو اس میں نا میں نے آپ کو جیسے بتایا نا، مثلا کچھ کتابیں جو ترجمہ شدہ ہے، تو جو مترجم ہوتے ہیں نا وہ اللہ معاف کرے، کچھ مترجمین یعنی غلطی کر لیتے ہیں، یا اس میں جو وہ چاشنی نہیں رہتی جو عربی زبان میں ہوتی ہے، تو اس وجہ سے غلطی. تو اصلی اس لیے آپ وہ کتاب پڑھیں جو اصلی اسی زبان میں لکھی گئی ہو. مثلا آپ اردو میں پڑھنے کے شوقین ہیں تو اس کتاب کو پڑھیں جو اصل میں اردو میں لکھی گئی ہو، اور اس کا جو مؤلف ہے وہ ماشاءاللہ زیادہ گڑمڑ والا نہ ہو. جیسے میں نے آپ کو بتایا بھی مولانا عبد المالک مجاہد کا ہو گیا، اور اسی طرح مولانا عبد الحلیم شرر نے بھی ماشاءاللہ بڑی بہترین کتاب لکھی ہے مختلف اسی طرح کے اسلامک خلفاء کے متعلق. اور اسی طرح مولانا غلام رسول مہر ماشاءاللہ، اور اسی طرح مولانا کیا بولتے ہیں شبلی نعمانی ہو گئے. ٹھیک ہے نا. اسی طرح ان کی بھی جو مثلا مولانا صفی الرحمن مبارک فوری نے جو سیرت رحیق المختوم لکھی ہے،
وہ اس میں بھی چاشنی ہے ایک انداز میں. تو یہ جو اصل اردو زبان میں لکھی ہے نا وہ پڑھیں آپ انشاءاللہ, ٹھیک ہے نا, کیونکہ آپ کا جو پہلے نا آپ نے تھوڑا سا قصے جو آپ نے جیسے بولا نا کہ ایک ناول کے انداز میں, تو اس طرح کی جو کتابیں بعض لوگوں نے لکھی ہیں, لیکن آپ آہستہ آہستہ دوسرے لیول پہ بھی جانے کی کوشش کریں جس میں تھوڑی سی کیا بولتے ہیں زبان پہ فوکس ہو لیکن اتنا زیادہ جیسے نہ ہو. تو اس میں مسئلہ یہی ہوتا ہے کہ آپ انسان جلدی بور ہو جاتا ہے, اس کو لذت نہیں آتی. باقی یہ کہ آپ لوگوں کا بھی دوسری کلاس ہے اس لیے میں وقت نہیں لینا چاہتا, پھر ہمارے جو احباب ہیں وہ ناراض ہو جائیں گے. جزاکم اللہ خیر, اللہ آپ لوگوں کو خوش و خرم رکھے اور مزید پڑھنے کی توفیق دے. حفصہ بہن اور عرفان بھائی جزاکم اللہ خیر. وصلی اللہ وسلم علی نبی محمد. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.